اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب سفیر امن مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد صاحب کی صدارت میں جو قومی استحکام میں پاکستان کانفرنس جاری ہے، اس میں تمام علماء کرام، تمام مسالک اور مذاہب سے تعلق رکھنے والی تمام ہی شخصیتوں کو اور میڈیا کے دوستوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا سید عبدالخبیر آزاد صاحب نے تفصیلی بات چیت کر لی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑے آسان الفاظوں میں استحکام پاکستان اور مارکہ حق بنیان المرصوص پر اظہار خیال کیا ہے، تو اسے میں دہراؤں گا نہیں۔ میں اس سے تھوڑا سا آگے جا کر صرف آج کے اس موقع سے، جہاں تمام مسلک اور مذاہب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں صرف ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج آپ لوگ ممبر اور مساجد سے اور اپنے اپنے جو مذاہب ہیں، جس میں چرچز ہیں، گرودوارے ہیں، مندر ہیں، ان سے یہ پیغام عام کریں۔ آپ جمعے کے اجتماعات میں، خطبوں میں جب لوگ سنتے ہیں تو یہ عوام الناس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ہم نے حاصل تو کر لیا، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ سبھی کہتے ہیں ہم نے لاکھوں قربانیاں دی، پھر جو جنگیں ہم سے پہلے ہوئیں اور آج جو یہ جنگ ہم سبھی نے دیکھی، ہم نے مارکہ حق مار لیا ہے، لیکن اب ہمیں مارکہ استحکام کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ہم مارکہ معیشت پہ بھی کام کریں گے، لیکن اس مارکہ معیشت سے پہلے اس ملک میں مارکہ استحکام چاہیے۔ آج ہم اپنے اس وطن عزیز کو اپنے ہاتھوں سے ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہم آج سوشل میڈیا پر بغیر سوچے سمجھے کہ یہ جو کچھ ہم اس میں لکھ رہے ہیں، یہ جب دنیا میں کوئی سرچ کرے گا تو یہ نکل کر سامنے آئے گا، اور اس میں یہ نکل کر آئے گا کہ پاکستان میں استحکام نہیں ہے۔ یہاں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لڑ رہی ہیں، یہاں مسلک، مسالک اور مذاہب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے یہاں سے اچھائی، سچائی اور محبت کا درس نہیں دیا جاتا، ضرور مساجد سے اور باقی جگہوں سے بھی دیا جاتا ہوگا، لیکن آج اس کی اشد ضرورت ہے۔ جہاں دنیا میں پاکستان کو دہشت گرد بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی، جہاں آج بلوچستان اور KPK دہشت گردی کا شکار ہے، جہاں معاشی طور پر ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں، IMF کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، وہاں جو چیز مجھے نظر آتی ہے کہ ہمیں آگے لے کر جا سکتی ہے، وہ صرف اور صرف میری نظر میں میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی سیرت اور بصیرت ہے۔ انہوں نے 1400 سال پہلے یہ وہ ساری باتیں کہہ دی ہیں جس کا آج ہم شکار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل صرف اور صرف قرآن مجید اور قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ بے شک اسے ہم نے آسان الفاظوں میں اپنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا، اور اگر ہم اس پر عمل شروع کر دیں تو کوئی مبالغہ ہے ہی نہیں کہ ہم دنیا میں ترقی یافتہ ملکوں میں شامل نہ ہوں۔ میں مولانا عبدالخبیر اعزاز صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج اس کانفرنس کا انعقاد کر کے تمام ہی مسالک، مسلک اور مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو ایک جگہ پر انہوں نے بٹھایا۔ یہی ہمانگی ہمیں چاہیے، یہی ہمارا چہرہ ہونا چاہیے، اور یہی ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان ہے، جنہوں نے یہ ملک بنایا۔ اور انہوں نے 11 اگست کی جو تقریر ہے اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا تھا کہ تمام اقلیتوں کو اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کی اجازت ہے، اور آج الحمدللہ ہندو ہوں، مسیحی برادری ہو، آپ کی سکھ برادری ہو، کوئی پاکستان میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہیں مذہبی تہواروں کی اجازت نہیں ہے یا آزادی نہیں ہے۔ یہ قومی استحکام کانفرنس آج کرنے کا مقصد، جس میں تمام ہی لوگ یہاں موجود ہیں، اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم دنیا کو یہ دکھا دینا چاہتے ہیں کہ جن چیزوں کا الزام پاکستان پر لگتا ہے حقیقتاً ان میں سے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا پروپیگنڈا ہے جس سے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے استحکام کو نقصان پہنچانا ہے۔ آج تعلیمی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے اور استحکام کے لیے جو اقدامات حکومت پاکستان نے اٹھائے ہیں، اور جیسا کہ ذکر کیا ہمارے مولانا عبدالخبیر اعزاز صاحب نے کہ ہمارے فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب نے اس قوم کا سر جھکنے نہیں دیا۔ بے شک الحمدللہ جب بات پاکستان کی سالمیت اور اس کے دفاع کی آئی تو انہوں نے 3 گھنٹے میں بتا دیا کہ اس ملک کا دفاع مضبوط ہے اور مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اور میں آپ سبھی مسلک، مسالک اور مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب نے بھی ہم آنگی دکھائی، چاہے ہماری ہندو برادری ہو، ہماری مسیحی برادری ہو، سکھ برادری ہو، کوئی بھی، انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا، اور وہ نعرہ تھا پاکستان زندہ باد۔ پاکستان اور دنیا نے دیکھا کہ یہ پوری قوم سیاسی طور پر، سماجی طور پر اس مارکہ حق میں ایک پیج پر نظر آئی، اور یہی قوموں کی ترقی کا باعث بنتی ہیں کہ جب قومی ایشو کھڑا ہو تو پھر قوم ایک پیج پر ہوتی ہے، اور یہ آپ سب نے ثابت کیا ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ باقی نہیں بچتا ان لوگوں کے لیے جو پاکستان میں رہ کر یا پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے لیے سازشیں بنتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے
کہ جو ان کا سب سے بڑا اسپانسر نریندر مودی، جب وہی مات کھا گیا تو جو لوگ اس کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں ان کا کیا حشر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس قوم نے ثابت کیا ہے، میں پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بے شک جس طرح ہم نے جشن آزادی اور مارکہ حق سیلیبریٹ کی، یہ دنیا نے دیکھی، بھارت نے دیکھی کہ یہ پوری قوم جھوم اٹھی، اور اس پوری قوم نے ان کو یہ بتا دیا کہ جب آپ ہماری خود مختاری، ہماری سالمیت پر حملہ آور ہوں گے تو ہمیں آپ پھر فلسطین نہ سمجھنا، ہم عراق، شام اور لبنان نہیں ہیں۔ یہ پاکستانی ایک غیور قوم ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مسلک یا مسالک یا مذاہب سے ہو۔ جب لفظ پاکستان آئے گا تو یہ پوری قوم کہے گی کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں۔ انشاءاللہ۔ اور میں یہ مانتا ہوں کہ آپ سب نے یہ ثابت کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کے مسلک کا احترام کریں گے، اور ہر ایک کی خوشی میں خوش ہوں گے۔ ابھی الحمدللہ 25 اگست سے، یا چاند اگر 24 کو نہیں ہوتا تو 26 اگست سے پہلی ربیع الاول کا آغاز ہوا جاتا ہے، اور یہ الحمدللہ ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے کہ یہ 1500واں یوم ولادت ہے، جسے ہم بھرپور شان و شوکت سے منائیں گے۔ گورنر ہاؤس میں 1 اگست سے ماشاءاللہ پورا مہینہ الحمدللہ 12 ربیع الاول کی تقاریب کا انعقاد ہوگا، پہلے ربیع الاول پہلے ربیع الاول سے اسی طرح سے اسٹیج لگے گا، اور ہم اس 12 ربیع الاول کو جو 15واں 112 ربیع الاول ہے شان و شوکت سے منائیں گے پورے پاکستان میں، لیکن گورنر ہاؤس میں اس کا انعقاد جو ہے وہ 1 ربیع الاول سے کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے لیے بہت اچھے الفاظ میرے بڑے بھائی، میرے انتہائی محترم مولانا سید محمد عبد الخبیر آزاد صاحب نے ادا کیے۔ میں اس قابل تو نہیں ہوں، اور جو میرا تعارف کرا رہے تھے ہمارے بھائی، انہوں نے بھی جو الفاظ ادا کیے، میں سچ مچ اس قابل نہیں ہوں، انسان ہوں، میں بہت ساری کوتاہیاں بھی کرتا رہتا ہوں۔ میں تمام علماء کرام سے کہوں گا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے اس منصب پر صحیح کام نہیں کر رہا تو میرے دروازے اور میرا فون ہر وقت کھلا ہے، وہ مجھے بہت گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، اور میرا وعدہ ہے کہ جو بھی صحیح بات مجھ تک آئے گی میں اس پر عمل کروں گا۔ بحیثیت گورنر سندھ میں نے کوشش کی ہے کہ گورنر ہاؤس جو کہ اس صوبے کا سب سے بڑا گھر ہے، ہیڈ آف دا پروونس کہلاتا ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے تمام مسلک، مسالک اور مذاہب کے لوگوں کو وہاں جمع کر سکوں، اور یہاں بہت ساری شخصیات بیٹھی ہیں کہ جو یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں نے کوئی کمی کوتاہی اگر انجانے میں ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں نے اور میری ٹیم نے یہ پوری کوشش کی ہے، اور اس 12 ربیع الاول میں بھی ہم سبھی کو دعوت دیں گے۔ ہر ایک دن تمام لوگوں کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار وہاں سے کریں، کیونکہ نبی تو ہمارے سبھی کے ہیں۔ اور یہ بھی کوشش کی ہم نے کہ ہم عام عوام کے لیے بھی دروازہ کھولیں۔ میں آج آپ سب کے سامنے 2 باتیں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے صوبے کا گورنر جب سے میں اس منصب پر آیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع الاول والے دن اس منصب پر بٹھایا، جب سے لے کے آج تک میں نے 1 روپیہ گورنر ہاؤس سے تنخواہ نہیں لی۔ گورنر ہاؤس میں میری اور میری فیملی کے اخراجات اور میرے آنے والے دوستوں کے کھانے پینے کے اخراجات
صدقہ خیرات جو بھی کیا جاتا ہے اس کے پورے پیسے میں اپنے ملٹری سیکرٹری کو 28 تاریخ کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ میں نے 1 روپے کی جو مراد گورنر ہاؤس میں ہے وہ استعمال نہیں کی۔ انجانے میں کوئی ہو گئی ہو تو میں اس پہ بھی معذرت خواہ ہوں، لیکن میرے بچوں کا خرچہ، میرا خرچہ میں خود اٹھاتا ہوں، تنخواہ میں نہیں لیتا۔ اور آج دن تک گورنر ہاؤس میں مارکہ حق کی تقریبات ہوں یا 50-50 ہزار کر کے تیسرا بیچ آج الحمدللہ پڑھ رہا ہے، بچے بچیوں کا ان کے اخراجات ہوں یا راشن بانٹنا ہو یا لیپ ٹاپ کی تقسیم ہو، 14 انیشیٹوز ہیں ہمارے گورنر ہاؤس میں۔ ماشاء اللہ 1 روپیہ بھی عوامی ٹیکس کے پیسے کا میں نے استعمال نہیں کیا، سنگل روپیہ۔ اور الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کے اس کرم سے بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان 3 سالوں میں ایک دن بھی اللہ نے میرے دل میں یہ نہیں ڈالا کہ بحیثیت گورنر سندھ میں اپنے بچوں کو کوئی حرام کھلاؤں۔ میں نے ان 3 سالوں میں اپنے ذاتی کاروبار کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں اپنے کاروباری آفس پر بھی نہیں گیا، جو میرے فیملی میرا بزنس چلاتی ہے وہی چلا رہی ہے۔ ان 3 سالوں میں کوئی شخص، کوئی سیاسی جماعت مجھ پر یہ الزام نہیں لگا سکتی کہ میں کسی کرپشن کا حصہ رہا ہوں۔ ہاں، الزام مجھ پر مختلف قسم کے لگتے رہتے ہیں، وہ سیاسی بنیاد پر ہے یا حسد کی بنیاد پر ہے، یا ہو سکتا ہے کہ میری کوتاہی اور کسی غلطی کی بنیاد پر ہو، لیکن یہ الزام میرے دشمن بھی مجھ پر نہیں لگاتے کہ میں نے کوئی کرپشن کی ہے یا میں نے اس منصب کو یا اس اختیارات کو اپنے لیے استعمال کیا۔ ہاں، یہ اختیارات استعمال ہوئے ہیں، 24 گھنٹے گورنر ہاؤس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جس میں نہ کوئی قومیت ہے، نہ مذہب ہے، نہ مسلک ہے۔ جو آتا ہے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کے لیے اپنے گورنر ہاؤس کو استعمال کریں اور اس کے کام کو آسان بنائیں۔ اور آج الحمدللہ روزگار اسکیم ہو یا آئی ٹی کے کورسز ہوں یا جو مختلف ہمارے انیشیٹوز ہیں، بچوں کو صبح فری بریک فاسٹ اسکولوں میں بھیجنا، اسکالرشپ، سولر سسٹم کی مفت دستیابی، لیپ ٹاپ کی تقسیم، یہ سارے انیشیٹوز آج ان 3 سالوں میں روزانہ کی بنیاد پر جاری ہو ساری ہے۔ اور میں نے کوشش کی ہے، میں آج آپ سے بات دل کی کہہ رہا ہوں، میں نے کوشش کی ہے کہ میں سب کو جوڑ کر چلوں۔ حالیہ بارشوں میں پورا شہر آپ سبھی کے سامنے ہے، صرف ڈوبا ہی نہیں بلکہ اس نے ہم سب کو بھی ڈبکیاں لگی، تاجروں کا اربوں روپے کا نقصان ہوا، لیکن اس کے باوجود میں نے میڈیا کے سامنے کہا کہ ہم میئر کراچی کو ان دنوں میں تنقید کا نشانہ نہیں بنا، سیاست نہیں کریں گے بلکہ ان کو یہ کہیں گے کہ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے باہر نکلیں۔ سیاست میں الزام تراشیاں ہوتی ہیں، مجھے بھی میری جماعت نے جو MQM پاکستان ہے اس منصب پر نامزد کیا ہے، تو کچھ حق ان کا بھی مجھ پر ہے، اور ظاہر ہے جو آپ کو اس منصب پر بٹھانے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن دنیاوی طور پر جنہوں نے مجھے نامینیٹ کیا، جس پارٹی نے مجھے گورنر بنایا، تو کچھ چیزیں تو ان کی بھی میں نے لے کر چلی، جس کا میں برملا اظہار بھی کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ان چیزوں سے آپ لوگ میرے اور میری پارٹی کے منشور سے امانگی نہ رکھتے ہوں، سیاسی اختلاف یا اختلاف رائے تو سبھی کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور میں آپ سب کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ جب چاہیں گورنر ہاؤس میرے پاس آ سکتے ہیں، یا میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ میں علماء کرام کے پاس خود چل کر جاؤں۔
اور یہ روایت بھی میں نے ہی توڑی تھی کہ جب میں گورنر بنا تھا تو میں خود چل کر مفتی رحیم صاحب کے پاس جامعۃ الرشید میں، مفتی نعمان نعیمی صاحب کے پاس اور تقی عثمانی صاحب کے پاس میں خود چل کر گیا تھا، اور مجھے گورنر ہاؤس نے کہا تھا کہ نہیں یہ سب آپ سے ملنے آئیں گے، لیکن میں خود جا کر مل کر آیا تھا۔ تو گو کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو قومی استحکام کانفرنس ہے اس پر عمل درآمد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ ہم اس پاکستان کی معیشت کو آگے لے کر جائیں گے، ہم اس پاکستان میں اپنے شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کام کریں گے، اور جیسے میں نے کہا اس کے لیے آپ مساجد میں جمعے کے جو آپ کے خطابات ہوتے ہیں اس میں اظہار خیال رکھیں، عوام کو آگاہی کی بات کریں، اس کا ایک حصہ عوام کو آگاہی کے لیے ہونا چاہیے، آگے کیا کرنا ہے اس کے لیے ہونا چاہیے، اس قوم کو کس راستے پر چلنا ہے اس کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم انہیں یہ تو بتاتے ہیں کہ ہمارے مذہب نے ہمیں کیا کہا ہے، 1400 سال پہلے کیا ہوا، 200 سال پہلے کیا ہوا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس میں سے کچھ حصہ اپنے لوگوں کو آگے کیا کرنا ہے وہ بتائیں۔ آج ہمارے یہ لوگ جو کہ انٹرنیٹ اور دوسری سوشل میڈیا ایپ کے ذریعے گمراہی کی طرف بھی جا رہے ہیں، وہاں آج آپ کا بہت اہم رول پیدا ہو گیا ہے کہ یہ آگاہی ان کو ملنی چاہیے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، ہم کیسے چلیں۔ دیکھیں میں نے بحیثیت گورنر سندھ یہ کوشش کی نا کہ 50,000 بچوں کا ایک بیچ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی AI جو کہ اس دنیا میں آج دنیا کا فیوچر ہے، اس کی بنیاد ڈالی، اور آج الحمدللہ وہ درخت بن چکا ہے، ہر 6 مہینے بعد نئے 20,000 25,000 بچے ایڈ ہو رہے ہیں، اور ہم حیدرآباد اور سندھ کے 6 اضلاع میں کھولنے جا رہے ہیں۔ وہ بچے بچیاں 1200 سے $1,800 مہینہ کما رہے ہیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ کئی بچیوں نے آ کے بتایا کہ ہم میرے ماں باپ زکوٰۃ لیتے تھے لیکن آج ہم خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے کما رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل جل کر کام کرنا ہے، اور میں پھر ایک دفعہ آپ سب کو دعوت دیتا ہوں اور آپ مجھے دعوت دیں، ہم بیٹھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا مقصد لوگوں کو اطمینان دلانا، ان کی زندگیوں میں اطمینان پیدا کرنا، جیسے ملک میں استحکام پیدا کرنا ہے ایسے ہم نے گھروں میں بھی استحکام اور اطمینان پیدا کرنا ہے، تاکہ یہ قوم یہ ملک آگے بڑھ سکے۔ اور میری یہی خواہش ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پر بٹھایا ہے، جب تک جو کچھ بھی میں خیر کے کاموں میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، ہمارے MWM کے جو دوست ہیں ساتھی ہیں وہ ایک مارچ لے کے نکل گئے تھے، لیکن میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بروقت میری ان سے بات ہوئی، وہ مارچ لے کے واپس آئے، اور اس کے بعد اسلام آباد سے ہم نے سینیٹر طلال چودھری صاحب کو گورنر ہاؤس بلایا، اور فی الحال یہ معاملہ رک گیا، کچھ چیزیں ہو گئیں لیکن کچھ ابھی باقی ہیں، جس کے لیے میں روزانہ کی بنیاد پر اسلام آباد بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ۔ کہ معاملات حل کی طرف جائیں، اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے ہم ایک ساتھ بیٹھ کر یہ دنیا کو بھی میسیج دیں گے اور اپنی قوم کو بھی میسیج دیں گے کہ ہم جب بھی کوئی قومی ایشو ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا، شیعہ علماء کونسل بھی آپ کے ساتھ تھی نا؟ ہمارے شیعہ علماء شیعہ علماء کونسل کے جو ایسمی صاحب ایسمی صاحب ہیں، یہ میرے بڑے بھائی ہیں اور میرا ان سے محبت کا بڑا تعلق ہے، یہ ہمیشہ عزت افزائی دیتے ہیں، ہمیشہ پیار کرتے ہیں، اور اس دن بھی اگر شیعہ علماء کونسل اس معاہدے پر ہاں نہ کرتی
میں سمجھتا ہوں بات آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، اور انہوں نے ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کیا، حالانکہ مشکل فیصلہ تھا. لوگ ابھی بھی ان کو بہت زیادہ کالز کر رہے ہیں، اور اگر طلال چودھری صاحب میری بات سن رہے ہوں میڈیا کے تھرو تو میں ان سے پھر ایک دفعہ یہ درخواست کروں گا کہ جو باتیں طے ہوئی ہیں اس پہ عمل درآمد کیا جائے. اور حکومتیں جب کوئی بات کرتی ہیں، کوئی وعدہ کرتی ہیں تو اسے پورا ضرور ہونا چاہیے. صحیح؟ تو میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے یہاں بلانے پر. میں مولانا عبدالکبیر صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور کبھی بھی آپ یقین جانیں مجھے شرم محسوس ہو رہی ہوتی ہے جب میری کوئی تعریف کرے یا مجھے مہمان خصوصی کہے. میں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ہوں اور آپ سب کا چھوٹا بھائی ہوں. ویسے بھی مجھے مولانا عبدالحبیب بھائی نے بھائی کہہ کے بلایا ہے اور میں نے بھی ان کو بھائی کہا ہے. تو کچھ لوگوں کو میڈیا کے دوست کھڑے ہیں، میرے بھائی کہنے پہ اعتراض ہو گیا اور سارے پوچھنا شروع ہو گئے کون ہے بھائی. تو بھائی میں ہوں، بھائی میرے مولانا قدیر آزاد بھائی ہیں، بھائی خالد محبوب صدیقی بھائی ہیں، اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں سارے بھائی ہیں. تو اب یہ کنفیوژن بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی کون ہے. بالکل یہ صحیح. آپ سب کا، میڈیا کے دوستوں کا، میرے تمام اکابرین کا بہت بہت شکریہ. السلام.